नाजरीन, किसान की बात में मैं डॉक्टर मोहम्मद अजहर नवाज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारा आज का मौजू है कि गंदम का क्या बनेगा, गंदम का रेट क्या होगा, हुकूमत गंदम खरीदेगी या नहीं खरीदेगी, मजदूर गंदम क्यों नहीं काटना चाहते और गंदम का मार्केट रेट कम होने की वजह से जो मसाइल पेश आ रहे हैं उनसे किसान कैसे बच सकते हैं, हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जी नाजरीन, आज 7 अप्रैल है और इस वक्त पाकिस्तान में खास तौर पर सिंध के इलाके में पिछले कई दिनों से गंदम की कटाई जारी है। इसी तरह सादकाबाद, रहीम यार खां और बहावलपुर में भी गंदम की कटाई शुरू हो चुकी है। मार्केट में गंदम के रेट कम हो रहे हैं और जैसे जैसे नई गंदम मार्केट में आ रही है रेट मजीद कम हो रहे हैं। आज के रेट अगर हम देखें तो मुख्तलिफ शहरों में नई गंदम के रेट जो है वो 2000 से लेकर 2200 रुपए मन और 2300 रुपए मन तक नोट किए गए हैं। और अभी तक जो है पंजाब में ज्यादातर इलाकों में गंदम की कटाई शुरू नहीं हुई, लेकिन उम्मीद है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है गंदम की कटाई बाकी इलाकों में भी शुरू हो जाएगी और रेट मजीद कम होने की तवक्को है। और दूसरी साइड पे हुकूमती पॉलिसी ये है कि वो गंदम नहीं खरीदना चाहते। पहले जो महकमा फूड, महकमा खुराक जो गंदम खरीदता था, पास्को जो है वो गंदम खरीदता था, इस साल हुकूमत ने ओपन पॉलिसी के तहत गंदम की खरीदारी जो है वो जो सरकारी महकमे हैं वो नहीं करेंगे और ओपन मार्केट में गंदम फरोख्त की जाएगी। दूसरी साइड पे जो फ्लोर मिल मालकान हैं, उनके एसोसिएशन हैं, उन्होंने भी किसानों को जो है नुकसान पहुंचाने का तहैया कर लिया हुआ है। उनका एक इजलास हुआ जिसमें उन्होंने ये तय किया है कि गंदम जो है वो फौरी तौर पर जो है वो फार्मर से नहीं खरीदेंगे और आहिस्ता आहिस्ता, चूंकि मार्केट में गंदम का रेट जो है वो कोई ज्यादा नहीं होता, पिछले साल वो ये तजर्बा कर चुके हुए हैं कि गंदम जो है वो स्टोर भी किसान करता है या मुख्तलिफ जो ब्रोकर्स हैं वो गंदम फार्मर से खरीद कर उसे स्टोर कर लेते हैं और फ्लोर मिल मालकान को उन्हें जो है तकरीबन सारा साल मुनासिब रेट पर जो है वो गंदम मुहैया रहती है। तो उन्होंने भी मिलकर ये फैसला कर लिया है कि गंदम को इस साल वो नहीं खरीदना चाहते, क्योंकि आने वाले 3-4 महीनों में भी या साल के बाकी जो महीने हैं उस वक्त भी वो चाहते हैं कि हमें स्टोरेज के भी अखराजात ना पड़ें। किसान जो है वो अपने बलबूते पर अपने पैसे खर्च करके, अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करके वो गंदम को स्टोर करें और बाद में जैसे जैसे फ्लोर मिल मालकान को जरूरत होगी वो मार्केट से गंदम खरीदते रहें। हुकूमत ने गंदम की खरीदारी शायद इसलिए बंद की है कि मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत का मौकफ ये है कि IMF की पॉलिसी है कि आप किसी भी मद में अवाम को सब्सिडी ना दें और गंदम का जो खरीदारी की जाती है उस पे महकमा फूड और पास्को इनके अरबों रुपए खर्च होते हैं। तो IMF ने जो हुकूमत पाकिस्तान को, मुल्क पाकिस्तान को जो कर्जा दिया है, इस बात को इंश्योर करने के लिए कि ये टाइमली और बर वक्त जो है IMF को अपने कर्जाजात वापस कर सकें, उन्होंने अपनी एक फाइनेंशियल पॉलिसी या अपना एक लाहे अमल जो है वो हुकूमत के साथ शेयर किया हुआ है। इनको पाबंद किया हुआ है कि आप किसी मद में अवाम को सब्सिडी नहीं देंगे और ये गंदम खरीदने पर भी जो पैसे हुकूमत के खर्च होते हैं वो भी आप खर्च नहीं करें। तो इन सारे हालात को मद्देनजर रखते हुए फिल वक्त गंदम के रेट जो हैं वो इसी यानी 2000, 2100, 2200 इसी रेंज में रहने की तवक्को है और आने वाले चंद महीनों में 2-3 महीनों में भी रेट तब्दील होते हुए नजर नहीं आ रहे। जबकि फार्मर्स की सूरत हाल ये है कि तकरीबन कोई गंदम की जो लागत है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, पैदावारी लागत है, वो तकरीबन जो है वो कोई 3000 से 3200 फी मन के करीब बनती है। तो इस तरह फार्मर को सरासर नुकसान है। उन्होंने जो गंदम पैदा की है, खादें जो हैं उनके रेट ज्यादा थे और ट्यूबवेलों से जो है वो पानी वगैरह लगाते रहे हैं, खेतों को सैराब करते रहे हैं, उनके बिल जो है कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या बिजली के जो बिल हैं वो बहुत ज्यादा थे। इसी तरह बाकी इनपुट्स जो हैं, दवाइयां, ज़रूरी अद्वियात, जो वीडिसाइड जो है इस्तेमाल किए हैं, जड़ी बूटी मार दवाएं, उनके भी रेट ज्यादा होने की वजह से ओवरऑल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, जबकि मार्केट में गंदम का रेट कम होने की वजह से किसानों को सरासर नुकसान है। गंदम एक अहम फसल है, पिछले चंद सालों से ये कैश क्रॉप का दर्जा हासिल कर चुकी थी और फार्मर को इससे फायदा हो जाता था, किसानों को इससे फायदा होता था
اور گندم ایک ایسی فصل ہے جو تقریباً جتنا بھی پاکستان میں کل قابل کاشت رقبہ ہے اس میں سے زیادہ تر رقبے پر اگر دیکھا جائے تو وہ گندم یعنی ربی سیزن میں گندم ہی کاشت کی جاتی ہے۔ جب اس کی کٹائی ہوتی ہے تو پھر اس کی جگہ پہ جو ہے دیگر فصلیں کاشت ہوتی ہیں، جس میں مکئی بھی آ جاتی ہے، تل بھی آ جاتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ خریف میں کچھ دالیں بھی کاشت ہوتی ہیں، مکئی بھی کاشت ہوتی ہے، اور دیگر فصلیں، ایون سب سے بڑی فصل کپاس بھی جو ہے وہ بھی گندم کی کٹائی کے بعد کاشت کی جاتی ہے۔ تو اب جب گندم کا ریٹ مارکیٹ میں نہیں ملے گا تو فارمر جو ہے وہ فائنینشیل کرائسس میں چلا جائے گا۔ اس سے نہ صرف فارمرز کا نقصان ہوگا بلکہ پورے ملک میں جو ہے ایک ویشیس سائیکل جو ہے وہ شروع ہوگا، جس کے پاکستان کی معیشت پر دور رس اثرات مرتب ہوں گے۔ اب یہ گندم صرف ایک فصل نہیں ہے، گندم سے جو پیسے آنے تھے انہی پیسوں کو استعمال کر کے فارمر نے کپاس لگانی تھی، دیگر فصلیں کاشت کرنی تھی، ان کے لیے بیج خریدنا تھا، اس کے لیے زرعی ادویات خریدنی تھی، اس کے لیے کھادیں خریدنی تھی جو کہ بہت مہنگی ہیں۔ تو اب جب گندم سے پیسے نہیں آئیں گے تو نہ صرف زراعت متاثر ہوگی بلکہ پورے ملک میں دیگر تقریباً تمام جو کاروبار ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے۔ مثال کے طور پر نئی گاڑیوں کی فروخت جو ہے وہ کم ہو جائے گی، نئی موٹر سائیکلوں کی فروخت جو ہے وہ کم ہو جائے گی، الیکٹرانکس وغیرہ کا جو سامان ہے اس کا جو بکنا ہے وہ بھی کم ہو جائے گا، بازاروں میں رش جو ہے وہ کم ہو جائے گا، بازار آپ کو ویران نظر آئیں گے۔ یہ کسان ہی ہیں جو بازاروں کو بھی آباد رکھتے ہیں۔ کسانوں کے پاس پیسے ہوں گے تو ملک کی معیشت چلے گی، اگر کسان کمزور ہوگا، کسان کی معیشت کمزور ہوگی تو پھر پورے ملک میں مسائل ہی ہوں گے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جو ریل اسٹیٹ کا کاروبار ہے وہ بھی متاثر ہوگا، تعمیراتی کام جو ہیں گھروں کی تعمیر وغیرہ کے حوالے سے وہ سلو ڈاؤن ہو جائیں گے۔ اسی طرح تقریباً تمام شعبہ جات جو ہیں، زندگی کے تمام شعبہ جات، سب کا اس پر اثر پڑے گا۔ بینکوں سے کسانوں نے جو لونز وغیرہ لیے ہوئے تھے، جو قرضہ جات لیے ہوئے تھے، ان کی ادائیگی میں پریشانی آئے گی، نہ وہ پرانے قرضہ جات پے کر پائیں گے اور نہ ہی پھر جو ہے فردر بینکوں سے مزید وہ قرضے لے سکیں گے، تو بینکوں کا نظام جو ہے وہ بھی متاثر ہوگا۔ اب آتے ہیں کہ اس سارے مسئلے میں بطور کسان ہمارے پاس کیا لاہ عمل ہے، ہم اپنے نقصان کو کیسے کم کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایک بات مد نظر رکھیں کہ گندم کی کٹائی کے فوراً بعد اسے سیل کرنے کی یا اسے بیچنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو اسے کچھ وقت کے لیے، چند مہینوں کے لیے اسے سٹور کر لیں، تو اس سے جو ہے یہ جو فوری طور پہ سپلائی زیادہ ہو جانے کی وجہ سے جو ریٹ کم ہوتے ہیں، یعنی جو اب 2000 اور 2100 اور 2200 تک ریٹ آئے ہوئے ہیں، تو یہ امید کی جا سکتی ہے کیونکہ پاکستان میں پچھلے سال کی نسبت گندم کا رقبہ کم ہوا ہے۔ کم کاشت کی وجہ سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ شاید گندم کی کٹائی سے 1-2 مہینے بعد جو ہے مارکیٹ میں کچھ تھوڑی بہت سٹیبلٹی آ جائے اور ریٹ جو ہے وہ 2400-2500 تک جو ہے وہ مل جائے۔ تو اس طرح آپ جو ہے 2 سے 3 مہینے تک گندم سٹور کر کے 200 سے 300 روپے منافع جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چند کسان چھوٹے لیول پر یہ بھی کوشش کر سکتے ہیں کہ گندم بیچنے کی بجائے وہ سمال سکیل پر آٹا بیچنے کی کوشش کریں، تو ہمیشہ آٹا جو ہے وہ گندم کی نسبت زیادہ ریٹ پر سیل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر حالات اسی طرح رہے، پچھلے سال بھی گندم کا مناسب ریٹ نہیں مل سکا اور اس سال بھی جو ہے وہ گندم کا ریٹ نہیں مل رہا، تو ایسے حالات میں ہمیں متبادل فصلوں کی طرف توجہ دینا ہوگی۔ گندم کا رقبہ ہمیں کم کر کے متبادل فصلیں جو اسی سیزن میں کاشت کی جا سکتی ہیں، جیسا کہ آلو ہے، مکئی ہے، سورج مکھی ہے، بے موسمی سبزیاں ہیں، تو اس طرح ملتی جلتی جو فصلیں ہیں وہ ہمیں کاشت کرنے چاہیے۔ کچھ دالیں کاشت ہو سکتی ہیں، تو متبادل فصلوں کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے تاکہ اگر ایک فصل سے نقصان ہو تو وہ کسی اور فصل سے ہمیں کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے۔ آئندہ ہمیں اپنے پیداواری اخراجات جو ہیں ان کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پیداواری اخراجات کو کنٹرول کرنے کے لیے کھادوں کا مناسب اور متناسب استعمال کریں، نسبتاً کم مقدار میں کھادیں استعمال کریں، پانی صرف اس وقت لگائیں جب ضرورت ہو۔ میں ذاتی طور پہ ایسے کئی کسان دوستوں کو جانتا ہوں جو گندم کو ابھی تک بھی 5 اور 6 پانی لگاتے ہیں، تو جبکہ گندم کو جو ہے اگر 3 سے 4 پانی ضرورت کے مطابق اور مناسب وقت پر لگا دیے جائیں تو گندم جو ہے اس کی فصل تیار ہو جاتی ہے اور پیداوار پر جو ہے کوئی خاطر خواہ فرق نہیں پڑتا۔ تو اس لیے آپاشی پر جو اخراجات آتے ہیں ان کو بھی ہم کسی حد تک کم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، سب دوستوں کے پاس جو ہے وہ موبائل موجود ہیں، تو موسمی پیش گوئیوں پر نظر رکھیں، بدلتے موسمی حالات پر نظر رکھیں۔ اگر آپ کو پتا ہو کہ بارش ہونے والی ہے
تو آپ کو اس فصل کو کوئی سپرے وغیرہ نہ کروائیں، کیونکہ اگر آپ نے سپرے کر دیا اور ساتھ جو ہے پھر بارش بھی ہو گئی تو آپ کی اپلیکیشن کاسٹ جو ہے وہ بھی ضائع ہو گئی، اور آپ کے کیمیکل پر جو اخراجات ہوئے وہ بھی ضائع ہو جائیں گے، آپ کو جو ہے نا اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر بارش کی فورکاسٹ ہو اگلے 2 4 5 دن میں، تو جب گندم کاشت کی ہوئی ہے یا کوئی بھی فصل کاشت کی ہوئی ہے تو اس کو پانی نہ دیں، ویٹ کریں، بارش کو دیکھ لیں، اگر بارش ہو جائے تو اس طرح آپ جو ہے اپنے پیداواری اخراجات جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں، اچھی ورائٹیاں کاشت کریں۔ تو یہی مطلب ممکنہ حل ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ تو باقی زراعت کا دار و مدار جو ہے ایک تو نیچر پر ہوتا ہے، کلائمیٹ پر ہوتا ہے، وہ تو ہے ہی، وہ تو ہم سارے صبر شکر کر لیتے ہیں، اس کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جب حکومتیں اور مارکیٹ میں صورتحال مختلف ہوتی ہے تو یہ پھر کسانوں کے ساتھ ایک طرح کا ظلم ہی ہے۔ انہیں جب اپنی فصل اگانے کے باوجود بھی اس کا مناسب ریٹ نہیں ملتا تو ڈیفینیٹلی وہ پھر دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، اور فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی ان کے پاس اور کوئی حل بھی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال ان حالات میں ہمیں سروائیو کرنا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ گندم کا رقبہ جو ہے بہت زیادہ کم کر دیا جائے، کیونکہ اگر بہت زیادہ کم ہو گیا تو پھر ملک میں جو ہے وہ قحط کی سی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے، پھر جو ہے انتظامیہ ہوگی، پھر گندم زیادہ اگانے کی کمپینز چلائی جائیں گی، گندم پہ سبسڈی دی جائے گی، کچھ ایسے اعلانات کیے جائیں گے کہ گندم کو جو ہے پروموٹ کیا جائے گا۔ تو ان حالات سے خدا را بچنے کی کوشش کریں۔ حکومت کو بھی جو ہے اپنی پالیسی، زرعی پالیسی از سرنو ترتیب دینے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کسانوں کو بھی جو ہے اپنے کاشتکاری کے طریقہ کار جو ہے وہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ بدلتے وقت کے ساتھ، بدلتے موسمی حالات کے ساتھ ہمیں بھی جو ہے پہلے کی نسبت زیادہ کیئرفل رہ کر اپنی کاشتکاری کرنی ہوگی، تاکہ ملک میں جو ہے کسی طرح کا کوئی خوراک کے حوالے سے، یعنی فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے، خوراک کی اویلیبلٹی کے حوالے سے کوئی مسئلہ بھی نہ آئے، اور ساتھ ساتھ ہماری اکنامکس، ہم کسانوں کی اکنامکس جو ہے وہ بھی ٹھیک رہے۔